اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کا. 27 رجب عید مبعث اور بشریت کی عظیم ترین عید کہ آج واقعاً پوری بشریت کے لیے، نہ فقط مسلمانوں کے لیے اور نہ فقط مومنین کے لیے بلکہ پوری بشریت کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے. اور یہ اتنی عظیم عید ہے کہ جس میں بھٹکتی ہوئی بشریت کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے احمد مرسل کا اہتمام کیا اور اس پیغمبر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ قرار دی کہ اس بھٹکی ہوئی بشریت کا ہاتھ تھام کر ہماری بارگاہ میں لے آئے. اور اتفاق سے خالق کائنات نے جس کلمے کا انتخاب کیا، اگر اس کلمے میں غور کیا جائے تب اس عید کی عظمت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے منت لگائی. اور یہ کلمہ منت قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ خالق کائنات نے استعمال کیا ہے. اگر اس کی گہرائی معلوم ہو جائے، عموماً ہم ترجمہ اس کا بھی نعمت کرتے ہیں، البتہ خالق کائنات نے تینوں کلمے استعمال کیے ہیں: نعمت، اعلیٰ، منت. اور مبعث کو خالق کائنات نے منت سے یاد کیا ہے. پہلے فرق معلوم ہو جائے کہ باقی کلمات ان کی گہرائی کیا ہے، اور ان کلمات کی گہرائی کو معلوم کرنے کے بعد جب مفہوم منت انسان کے سامنے آتا ہے تب عید مبعث کی عظمت انسان کے ذہن میں اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے. نعمت، اعلیٰ اور منت صاحبان علم ہیں، اور اتفاق سے یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ مخاطب سب طلاب اور علماء ہیں، لہذا اصطلاح کو استعمال کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. نعمت، انعام، نعیم جیسے ملک نعیم، جنت نعیم. انعام جن کا معنی چوپایا کیا جاتا ہے. اس میں کلمہ نعمت عموماً ایسا مفہوم ہے بدیہی سا کہ اگر اس کو واضح کیا جائے تو بس اوقات انسان کو ہوتا ہے کہ اتنا بدیہی کلمہ اور اس کی گہرائی معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے. بعض کلمات واقعاً بدیہی ہوتے ہیں. نعمت، نقمت، عزت، ذلت، سیرت، فطرت اسی وزن پہ مصدر نوعی ہے عزیزان. اور مصدر نوعی ایک خاص حالت کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے.
اگر وہ خاص حالت مد نظر ہو تو وہاں پہ فعلت کا وزن استعمال کیا جاتا ہے. جیسے سیرت خاص انداز سے چلنے کے نام کو سیرت کہا جاتا ہے. سیر چلنا ہے اور سیرت ایک خاص انداز سے چلنے کا نام ہے. یعنی اگر اہل بیت نے ہر کام کو انجام دینے کے لیے ایک خاص حالت اپنا کر اس عمل کو انجام دیا ہے تو آپ بھی اسی حالت کو اپنا کر اس کام کو انجام دو. اسی لیے اہل بیت کی سیرت انسان کے لیے واجب الاتباع ہے کہ تم اپنے زمانے میں رہو، اپنے زمانے میں کام کرو، اپنے زمانے میں رہ کر اعمال کو انجام دو، لیکن تمہارے اعمال کے اوپر حالت اور رنگ وہی ہو جو اہل بیت کا ہے. لباس اپنے انداز میں، کھانا اپنے انداز میں، اعمال سارے اپنے دور کے، لیکن ان اعمال پہ رنگ اہل بیت کا ہو، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے سیرت کو اپنایا ہے. دور نہ جاؤں، نعمت کون سی چیز ہے؟ نون عین میم. عربی میں اس کا معنی جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوشگوار زندگی جو انسان کے لیے پاکیزگی کو لے کے آئے اسے نعیم، نعمت یا انعام کہا جاتا ہے. پاکیزہ زندگی جو چیز بھی فراہم کر دے انسان کے لیے اس کو نعمت کہا جاتا ہے. نعمت ایک خاص حالت ہے. مثلا انسان کو رزق ملتا ہے اور رزق ملنے کے بعد ممکن ہے یہ انسان کے لیے پاکیزہ زندگی کو فراہم نہ کر سکے. کھانا لیا، فرض کیا، یا کچھ چیز مال بٹور لیا، لیکن وہ مال حرام راستے سے جب انسان بٹورتا ہے اور جب اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ پاکیزہ زندگی انسان کے لیے فراہم نہیں کرتا، اس لیے نعمت بھی نہیں ہے. نعمت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو انسان کی حالت کو پاکیزہ بنا دے، جو انسان کی زندگی میں سکون کو لے آئے، اس کو کہا جاتا ہے نعمت. اور اسی کے مقابلے میں نقمت. نقمت کیا ہے؟ کہ وہی نعمت جو انسان کے لیے پاکیزگی کو، آسائش کو، اطمینان کو فراہم کرتی ہے، اگر کوئی چیز انسان کے لیے ذلت کا سبب بن جائے، مشکلات کا سبب بن جائے، تکلیف دہ ہونا شروع ہو جائے، تو وہی چیز نعمت سے بدل کر نقمت بن جاتی ہے. اور دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. ہیں بعض گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم. بعض ایسے کام ہیں جو انسان کی زندگی میں بعض چیزوں کو نقمت بنا کر پیش کر دیتے ہیں، تو نقمت سے بچنے کی ضرورت ہے، نعمت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور انعام اولئک کالانعام بل ہم اضل، انعام کو بھی اسی مادے سے مشتق کیا گیا ہے. اور معنی کیا انعام کا؟ پھر کہا کہ انعام آپ کی زندگی میں آپ کو سکون دینے کے لیے خلق کیے گئے ہیں، آپ کی زندگی میں آسائش کو فراہم کرنے کے لیے خلق کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو بھی انعام کہا جاتا ہے. اور جنت کو نعیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آسائش ہی آسائش ہے، وہاں پہ کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. اس لیے بہشت کو بھی جنت نعیم کہا گیا ہے. پس نعیم یا نعمت ہر وہ چیز جو انسان کے لیے آسائش کو فراہم کرے اور آسائش کو فراہم کرنے کے بعد انسان کے لیے پاکیزگی کو لے آئے، اس کو کہا جاتا ہے نعمت. البتہ اس فرق کے ساتھ ممکن ہے انسان کا استحقاق ہو اور ممکن ہے انسان کا استحقاق نہ ہو. ممکن ہے استحقاق کی بنیاد پہ دی جائے اور ممکن ہے لطف خداوندی ہو اور لطف خداوندی کے سائے میں انسان کو دے دی جائے. بس پہلی عمومیت نعمت میں کہ نعمت ہمیشہ آسائش کا سبب بنتی ہے، استحقاق ہو یا نہ ہو. واقعاً ہمارا یہ استحقاق ہے کہ خالق کائنات اس آل محمد میں ہمیں عزت اور آبرو کے ساتھ رکھیں. یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ استحقاق ہے ہمارا. کون سا عمل ہے جس عمل کے بلبوتے پہ خالق کائنات اتنا بڑا لطف اور اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنی بشریت میں سے آپ کا اور میرا انتخاب کیا اور جوار کریمہ اہل بیت میں آ کر اپنی عزت کے ساتھ زندگی فراہم کی. یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟
خوب اس نعمت کو نعمت بنانے میں آپ کو اور میرا بھی کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ پس نعمت میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ممکن ہے استحقاق ہو بشر کا اور ممکن ہے استحقاق نہ ہو، وہ نعمت ہی ہے۔ دوسری خصوصیت جو نعمت کے اندر ہے کہ اگر نعمت آ جائے تو ممکن ہے یہی نعمت انسان کی ضروریات کو پورا کرے اور ممکن ہے انسان کی ضروریات کو پورا نہ کرے۔ نعمت کی دوسری خصوصیت کہ اگر آ جائے آپ کی زندگی میں، ممکن ہے آپ کی احتیاج، آپ کی نیاز، آپ کی ضرورت کو برطرف کرے یا نہ کرے، نعمت ہی ہے۔ اگر برطرف کرے تو بھی نعمت اور اگر برطرف نہ کرے تو بھی نعمت۔ مثلا بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوکے انسان کو کھانا چاہیے، ظاہر سی بات جب کھانا کھائے گا بھوک کے عالم میں لذت اٹھائے گا، آسائش آئے گی، اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ خو یہ سکون بھی آ گیا، نعمت بن گئی، اور آ کر اس کھانے نے آپ کی بھوک کو بھی مٹا دیا، یعنی آپ کی ضرورت کو بھی برطرف کر دیا، تو یہ کیا کہلائے گی؟ نعمت۔ لیکن اگر خدا نہ کردہ کوئی شوگر کا مریض ہو اور بھوک بھی لگی ہو اور کھانا صرف مٹھائی کی صورت میں پڑا ہو اور یہ مٹھائی کھائے گا تو یہ ضرورت پوری کرے گا یا مرض کو بڑھا دے گا؟ بڑھا دے گا۔ بس یہ نعمت کیا ہے؟ ہر دو صورتوں میں نعمت کہلائے گی۔ وہ نعمت ہے، خالق کائنات نے نعمت کے طور پہ خلق کیا ہے۔ یہ انسان کی مشکل ہے کہ اس کا اپنا سسٹم خراب ہو چکا ہے۔ اپنا سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے اس نے اس نعمت کو نقمت میں بدل دیا ہے۔ نہ یہ کہ خدا کی نعمت نہیں، نہ، خدا نے نعمت بنا کر ہی بھیجا ہے، لیکن میرے وجود کے اندر ایک مشکل ہے جس کی وجہ سے اب یہ میری ضرورت کو مٹا نہیں رہی، ختم نہیں کر رہی، لیکن یہ نعمت ہی کہلائے گی۔ پس نعمت کے اندر دو جہت سے عمومیت ہے۔ ایک عمومیت یہ کہ استحقاق ہو یا نہ ہو، دوسرا وہ آپ کی ضرورت کو مٹائے یا نہ مٹائے، ہر دو صورت میں یہ نعمت کہلائے گی۔ البتہ تھوڑا سا اور اسی جملے پہ رک کے تاکہ وہ بات والے دو کلمے واضح ہو جائیں اور پتہ چلے کہ بعثت کو خالق کائنات نے منت سے کیوں تعبیر کیا ہے، ذہن میں رہے، آنا وہیں پہ ہے۔ نعمت عرض کیا ہے کہ یہ فعلت کا وزن ہے خاص حالت، اور یہ خاص حالت آپ اپنائیں گے، جو حالت بنائیں گے اسی طرح سے آپ کی زندگی میں یہ رونما ہوگی۔ نعمت ہے یا نہیں؟ اسی لیے خالق کائنات نے اگر دو چیزیں خلق نہیں کی ہیں کہ ایک اچھی ہو اور ایک بری ہو، ایک ہی جنبہ ہے پوری کائنات کا کہ خالق کائنات نے جتنی بھی کائنات خلقی ہے ان میں چیزیں فقط ایک اعتبار سے خلقی ہیں، لیکن ان کا استعمال دو طرح سے ہے اور وہ استعمال انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثلا خالق کائنات نے آم جیسی نعمت خلق کر دی ہے، اب یہ نعمت ہے یا نقمت کا انسان یہ تیرے اختیار میں ہے۔ امرود کو خلق کیا، ایک امرود ہی ہے، یہ نعمت ہے یا نقمت کا تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہو۔ پس جتنی کائنات کی چیزیں ہیں وہ خالق کائنات نے خلق کی ہیں اور خلق کرنے کے بعد انسان کے اختیار میں دے دی ہیں، اور انسان سے کہا ہے تم چاہو تو ان کو نعمت بنا لو اور تم چاہو تو اس کو نقمت بنا لو۔ آنکھ دی ہے، دو آنکھیں نہیں ہیں کہ ایک سے برائی نظر آتی ہے اور ایک سے اچھائی نظر آتی ہے، آنکھ ایک ہی آنکھ ہے۔ کان ایک ہی دیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ سننا۔ کیا سننا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زبان آپ کو دی ہے، زبان ایک ہی ہے، اس سے گالی دینا ہے، اس سے قرآن پڑھنا ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے۔ پس چیزیں ایک ہی وجود کے ساتھ خالق کائنات نے دی ہیں اور استعمال میں آپ کے اختیار میں دے دی ہیں کہ انسان یہ تیرا اختیار ہے، چاہو تو اس کو نعمت بنا لو، چاہو تو اس کو نقمت بنا لو۔ پس نعمتوں کا بنانا ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے، نقمتوں کو بنانا ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ آنکھ نعمت ہے یا نقمت؟ کچھ بھی نہیں کا استعمال کے بعد پتہ چلے گا نعمت ہے یا نقمت ہو۔ کان نعمت ہے یا نقمت کا استعمال کے بعد۔ زمان نعمت ہے یا نقمت کا استعمال کے بعد۔ اگر یہی آنکھیں ان جمیل مناظر کو دیکھتی ہیں کہ جہاں پہ خالق کائنات کی مرضی ہے وہاں پہ استعمال کیا، کیا بن جائے گی؟ نعمت بن جائے گی، آپ کے لیے آسائش کو فراہم کرے گی اور ابدی سکون کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے آنکھ کی بینائی آپ کے لیے نعمت بن گئی۔
کان اگر تلاوت قرآن سنی، مناجات سنی، دعائیں سنی، تو یہی کان کیا ہے؟ نعمت. کیوں؟ چونکہ یہی کان آپ کے لیے ابدی سرور کو فراہم کر رہا ہے، پس نعمت بن گئی. لیکن اسی کان سے اگر گانے سنیں، اگر اسی زبان سے گالیاں دیں، تو یہ کیا ہے؟ نقمت. اور نقمت کا معنی یہی کہ جو آپ کی آسائش کو تباہ کر دے. نقمت کی جمع ہے. نقمت یعنی وہ جو انسان کے آسائش اور سکون کو تباہ کر دے، اور کہا یہ تمہارے اختیار میں، چاہو تو نعمت بنا لو، چاہو تو نقمت بنا لو. پس عزیزان، نعمت کو دیکھنے سے پہلے یہ غور کریں کہ واقعاً ہم نے اس کو نعمت بنا کر اپنی زندگی میں داخل کیا ہے یا نقمت بنا کر زندگی میں داخل کیا ہے. اولاد خدا نے دی، نعمت ہے یا نقمت؟ ابھی رکے رہیں. تربیت اچھی کی ہے تو یہ نعمت، باقیات و صالحات. اور اگر راہ باطل پہ چلایا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ نقمت. بس نعمت اور نقمت کا دار و مدار عزیزان آپ کے اختیار میں ہے. آپ چاہو تو نعمت کو نعمت بناتے رہو، چاہو تو نعمت کو تبدیل کر کے نقمت میں بدل دو. لیکن ایک اور چاشنی ہے. سورہ وار کا مزمل میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے نعمت، وہی فعلت کا وزن مصدر نوئی، اور اسی کی حرکت کو اگر بدل دیں، نعمت کو نعمت کہہ دیں. اب نعمت کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہی حرکت سے معنی کہاں سے کہاں تک بدل جاتے ہیں. نعمت کا تمہارے اختیار میں ہے. اگر نعمت ہو تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو آپ کی زندگی کے ساتھ سازگار بنا دیتے ہیں. پھر آپ کا رول نہیں چاہیے. ہمارا لطف ہے جس لطف سے تم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہو. کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے ذریعے، کبھی کبھی انسان کے پاس مال و دولت، کھانے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، فراوانی ہے، لیکن ادھر سے استعمال کرنے کی تکوینی طور پہ اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مال کی فراوانی ہے، نعمت ہے، لیکن استعمال کرنے کے لیے مجبور بیٹھا ہے، کھا نہیں سکتا ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ نعمت نہیں کہلائے گا. کیوں؟ چونکہ میں مریض ہوں، کھا نہیں سکتا ہوں. نعمتیں فراوان پڑی ہیں، جی یہ کھانا ہے بڑا ٹیسٹی لذیذ، لیکن کہا نہیں کولسٹرول ہے، میں نہیں کھا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ نعمت ہے لیکن نعمت نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتا. نعمتوں کی فراوانی نہ مانگیے، نعمتوں کے استعمال کی توفیق مانگیے کہ واقعاً استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دنیا میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن استعمال کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ کہا یہ وبال جہنم ہے، وبال جان، اور جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے. کل قیامت دن کھڑا ہو کر حساب کتاب دے گا، استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں دنیا میں آپ جا کر دیکھ لیں، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. مال کی فراوانی ہے لیکن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تکوینی طور پہ کھا نہیں سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں. بس وہ چیز جو انسان کی زندگی میں فراوانی کے ساتھ بھی ہو اور استعمال سے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے نعمت کہا جاتا ہے. پس نعمت وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو سکون بھی فراہم کرتی ہیں اور استعمال کرنے کے لیے کوئی معنی بھی موجود نہیں ہو. اس کو عربی میں نعمت کہا جاتا ہے فتح کے ساتھ. خود نعمت کیا ہے؟ کہا جس کے اندر عمومیت ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے سکون آسائش کو فراہم کرے، ممکن ہے انسان کی ضرورت کو پورا کرے، ممکن ہے پورا نہ کرے، ممکن ہے استحقاق ہو، ممکن ہے استحقاق نہ ہو. یہ نعمت کا مفہوم. اعلیٰ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اعلیٰ یہ کیا ہے؟ اور عجیب بات یہ کہا، ابھی سورہ واقعہ رحمان کو پڑھ کر دیکھیں، جہاں جہاں پہ بھی خالق کائنات نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، فوراً کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اعلیٰ کا کلمہ استعمال کیا، کس کے بعد؟ نعمتوں کا. جہنم کو ذکر کیا، کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان نعمت کے جہنم کے شعلوں کا ذکر کیا اور فوراً کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. عجیب نہیں ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ جہنم بھی نعمت ہے جی، جہنم کے شرارے بھی نعمت ہیں. بھڑکتی ہوئی آگ، اور بھڑکتی آگ کے بعد خدا نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لمحہ فکری ہے یا نہیں عزیزان؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ کیسے ہو گیا یہ جہنم بھی اعلیٰ بن گیا؟ اعلیٰ کیا ہے؟
اعلیٰ کس نعمت کو کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ ہر وہ نعمت جس کے اندر عنصر استحقاق ہو وہ اعلیٰ کہلائے گا، نعمت نہیں ہے۔ پہلی قید کہ جس کے اندر استحقاق ہو۔ دوسری خصوصیت کہ جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہو کہ انسان کی ضرورت کو 100% پوری کرتی ہو، اس کو اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ پس اعلیٰ ہر نعمت کو نہیں کہتے ہیں۔ ایک استحقاق کی بنیاد پر آئے، دو انسان کی ضرورت اور احتیاج کو پورا کر دے، اسے کہتے ہیں اعلیٰ۔ اور وہ جو جہنم میں جاتا ہے استحقاق رکھتا ہے اس لیے جاتا ہے، اور پورا کرنے کے بعد اس کی ضرورتیں جتنی تھی جہاں تک جانا جاتا تو خدا نے پہنچا دیا ہے، پس ضرورت بھی اس نے برطرف کر دی ہے، ضرورت بھی برطرف کر دی، استحقاق بھی ہے۔ خوب ہر دو رکن جب ہیں تو جو چیز بھی انسان کو اپنے ارادے اور اختیار سے اس نے انجام دیا اور اگر اس کو مل گئی تو یہ اعلیٰ کہلائے گی۔ پس جہنم انسان کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ، کیونکہ جو عمل انجام دیا ہے اس عمل کے سائے میں تیری ضرورتیں بھی پوری ہوئی ہیں اور انہی اعمال کے نتیجے میں تمہارا استحقاق بھی پورا ہوا ہے۔ اور استحقاق کے نتیجے میں خالق کائنات نے کیا کہا کہ یہی آپ کے لیے اعلیٰ ہے، لیکن مطلب اس سے بالاتر ہے، دقیق تر ہے۔ اب اس کے لیے اگر دعائے کمیل جو عموماً ہم پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، کاش ثواب کی خاطر سے ہٹ کر تھوڑا سا معرفت کے باب میں اترنے کے لیے بھی ان کلمات پہ غور کیا ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ اور وہ یہ ہے بیٹا کہ کوئی بھی چیز اول امر میں، ابتدائے امر میں انسان کے لیے بوجھ کا سبب بنتی ہے، لیکن مرور زمان کے بعد جس چیز کو آپ اپناتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے عادت بن جاتی ہے، عادت سے ملکہ بن جاتی ہے، ملکہ بننے کے بعد آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ آسان۔ یعنی وہ مشکل کام جو ابتدائی امر میں مشکل ہوتے ہیں مرور زمان کے بعد آپ کی عادت بنتے ہیں، عادت بننے کے بعد ملکہ بنتے ہیں، ملکہ بننے کے بعد آپ آسانی سے ان کام کو انجام دیتے ہیں۔ یعنی دھیرے دھیرے انسان کی طبیعت کے ساتھ وہ کام کیا ہو جاتے ہیں؟ سازگار ہو جاتے ہیں۔ سازگار ہونے کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں یہ جو چرسی ہوتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں، وہ پہلے دن آپ سگریٹ ذرا اٹھا کر کش لگائیں تو کیسا لگے گا؟ وہ گھنٹوں کھانستے رہیں گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کام کو آپ جب تکرار کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب وہ عادت بن جائے گی۔ عادت بننے کے بعد کیا ہوگا؟ ملکہ بن جائے گا، اور ملکہ بننے کے بعد کیا ہوگا؟ اسی زہر مار کو خریدنے کے لیے عزت بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، آبرو بھی دیں گے۔ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ سگریٹ 3 خصوصیات لے کے آتی ہے۔ ایک، آبرو بار ہوتی ہے، وہ معاشرے میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، کہتے ہیں منہ سے بدبو آ رہی، جاؤ پیسٹ کرو۔ سگریٹ عزت لے جاتی ہے۔ 2، پیسہ لے جاتی ہے، خریدتا ہے جا کے دھوئیں کو، وہ پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی، اور تیسری چیز صحت بھی گئی۔ تو سگریٹ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو 3 نقصان دیتی ہے، صحت، عزت، آبرو، سب کو لے جاتی ہے۔ درہن حال انسان جب اس کو انجام دے رہا ہوتا ہے، جب عادت بن جاتی ہے، ملکہ بن جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے؟ اب کیا ہے؟ مشکل نہیں، آسان ہے، آسان ہو گیا ہے۔ اسی لیے عزیزاً جو جہنمی کام انجام دیتے ہیں، ناری کام انجام دیتے ہیں، شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن تکرار کرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ عادت۔ اور جب عادت بنتی ہے تو پھر ان کاموں کو بڑی آسانی سے انجام دے دیتا ہے، بلکہ اس عادت کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے آپ کو اور مجھے یہ درس دیا، الہی صبر تو علی حر نارک، تیری جہنم پہ صبر کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہنمی کام کر کر کے عادت ہو گئی ہے جہنمی کام انجام دینے کی، لہذا ان کاموں پہ صبر کیا جا سکتا ہے۔ وَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، جو تو نے فطرت دی تھی، جس کا رخ اپنی ذات کی طرف دیا تھا، میں نے اپنے اعمال کے سائے میں فطرت کا رخ تیری ذات سے موڑ کر جہنم کی طرف پھیلا دیا ہے۔ عذاب یہ ہے عزیز من، واللہ آگ بن جائے آدمی، ایک دن آگ بننے کے بعد جب ملکہ بن جائے گا تو آگ تکلیف نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں، ایک میں چھوٹی سی مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آئے۔ یہ بات جو عشق مجازی میں پڑے ہوتے ہیں دیوانے پاگل لوگ، آپ ان کو دیکھیں، ایک مجازی عشق ہوتا ہے، اور مجازی عشق میں وہ ایک چھوٹی سی صورت جس پہ دل اٹک گیا بس، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟
اپنے جسم کو کاٹ رہا ہوتا ہے، جلا رہا ہوتا ہے اور اس کا نام لکھ رہا ہوتا ہے، کاٹنے اور جلانے کے بعد خون نکال کر، احساس ہوتا ہے اس کو؟ احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر وہ محبوب 2 گھنٹے کے لیے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اب اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جہنم سے بدتر ہے، موت سے بدتر ہے. اور یہی جملہ امیر المومنین نے آپ کو اور مجھے سمجھایا کہ عزیز من، جہنم ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان خوفزدہ ہو. کبھی کبھی انسان جہنم کا خوگر ہو جاتا ہے. جب جہنم کا خوگر ہو جائے تو جہنم کی آگ پہ صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن فطرت کرو خالق کائنات نے اپنی ذات کی طرف رکھا ہے. اور جب انسان جہنم میں جاتا ہے فطرت کا رخ خالق کائنات اپنے آپ کی طرف سے موڑ دیتا ہے. اور قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، کہ ان جہنمی سے خدا ہم کلام نہیں ہو. اور یہی سب سے بڑا عذاب ہے انسان کے لیے. اسی لیے خدا نے کہا کہ جہنم میں جانے کے بعد جو استحقاق کی بنیاد پہ کہا یہ کبھی کبھی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے تمہارے لیے نعمت بن سکتا ہے، اعلیٰ بن سکتا ہے استحقاق کے نتیجے میں. لیکن حقیقی عذاب انسان کے لیے کیا ہے کہ فطرت انسانی کو دیدار خدا میسر نہ آئے. اسی لیے بزرگان کہتے تھے کہ یہ جملہ جب پڑھو دعائے کمیل میں تو فوراً اس سے منتقل ہو جاؤ، چونکہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو. یہ بار بار جب تکرار کرو گے، رٹ لگاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے. اس کی گہرائی کو سمجھو اور اس کے بعد آج یہ کہہ رہے تھے اعلیٰ کون سی نعمت ہے جس کے اندر استحقاق بھی ہو اور انسان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے. تو پھر منت کون سی نعمت ہے؟ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ بھی نعمت ہے، لیکن یہ کون سی ہے؟ پہلا معنی عرض کر دوں پہ منت کا معنی کیا ہے. منت کے میم نون نون مضاف کا باب ہے. 3 معانی ہیں، آپ اگر لغت میں اٹھا کر دیکھیں گے اور تینوں ہی بہت خوبصورت ہیں. سب سے پہلا من یا منت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک ترازو ہوتا تھا، اور آج بھی اگر فارسی میں جائیں تو کہتے ہیں کہ کتنی چیز چاہیے، کہتے ہیں یک من. اور وہ یک من کتنا ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے، فارسیوں نے اپنی طرف سے یاد نہیں کیا، وہی قرآنی کلمہ ہے جس کو انہوں نے انتخاب کیا ہے. اور اس وزن کے اندر کیا ہے؟ من کے اندر یہ فارسی کا ہے، عربی کا نہیں یا اردو کا نہیں. اردو میں من میں کتنے ہوتے ہیں کلو بھائی؟ 40. ہاں یہ من اردو کا ہے، لیکن فارسی کا من اس میں کیا ہے؟ 3 کلو. 3 کلو کا پیمانہ اس کو من کہا جاتا ہے. اور یہ من عربی سے ہی لیا گیا ہے، فارسی کے اندر نہیں ہے. فارسی نے عربی کا کلمہ ہی اسی طرح استعمال کیا ہے. پس پہلا من کیا ہے؟ کہ وہ وزین چیز جو کسی کو تولنے کا پیمانہ بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منت یا من. یعنی یہ ذریعہ بن گیا ہے کہ اگر کسی چیز کی شکل کو، کسی چیز کی بھاری پن ہونے کو تولنا ہے تو اس کے ساتھ اس کو تولا جائے. یا دوسرے الفاظ میں من کیا ہے؟ کا میزان، تولنے کا ذریعہ ہے. آپ جاتے ہیں حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا میزان الاعمال. علی وہ منت ہے جو بشریت کی سعادت اور شقاوت کے لیے میزان بن گیا ہے. من خدا نے خلق کیا امیر المومنین کی شکل میں، اور یہ وجود من بن گیا، یعنی آپ پوری کائنات کو اس کے ساتھ تولا جائے گا. یہ من ہے پوری بشریت کے لیے، یہ من ہے کمالات کے لیے. یعنی ہر انسان کے کمال کے شکل کو تولا جائے گا امیر المومنین کے مقابلے میں. اگر اس کے مطابق ہوا ارزش پیدا ہو جائے گی، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوا تو ارزش سے گر جائے گا. پس پہلا من کا معنی کیا ہے؟ میزان، ترازو، ثقل جس کے اندر بھاری پن ہو، اس کو کہتے ہیں من. اسی لیے اس من کی 2 خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت منت کے اندر، البتہ ایک معنی کے اعتبار سے، من اگر ثقل، پیمانہ، میزان ہو، اس کے اندر 2 خصوصیات ہیں. پہلی یہ کہ ایک ایسی چیز جو گراں قدر ہو انسان کو دی جائے، جس گراں قدر چیز کے سائے میں خود انسان کے اندر وزن پیدا ہو جائے. ایسی گراں قدر چیز جس کے نتیجے میں خود انسان کے اندر ثقل اور بھاری پن آ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ خدا نے اس کو کیا دی ہے؟ منت. اور خالق کائنات نے کہا میں نے اپنا محبوب دیا کہ جس محبوب کے ساتھ اگر تم چلے تو جاہلیت کی ذلت سے باہر آ جاؤ گے، تمہارے اندر انحطاط ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر بھاری پن آ جائے گا. اور کس طرح سے بھاری پن آئے گا؟ کہا کہ تم کار جہالت سے نکل کر کل علم پہ پہنچ جاؤ گے، اور کار ذلت سے نکل کر اوج عزت پہ آ جاؤ گے.
وہی معاشرہ جو غارت گری کے عالم میں زندگی بسر کر رہا تھا اور غارت گری کو اپنے لیے فخر و مباحث سمجھتا تھا، کہاں پہنچا دیا اس منت کے سائے میں کہ جب پیغمبر کا وجود منت بن کر اس جاہلیت دور کے اندر خالق کائنات نے بعثت کے نتیجے میں بھیجا، تو یہی جاہلیت کی بشریت جہالت سے نکل کر اس مقام پہ آئی کہ خالق کائنات نے اعلان کیا بل یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، غارت گری سے نکال کر ایثار گری کی منزل تک لے آیا۔ اللہم صلی علی محمد وہ انسان جو غارت گری اور ڈاکے ڈالنے اور چوری اور دزدی پہ آ کر اپنے آپ کو اور اپنے آپ کے لیے کمال سمجھتا تھا، اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ ایثار گر۔ بل یؤثرون علی انفسہم، اپنے نفوس کے خلاف ایثار کرتے ہیں۔ ایثار کیا ہے بیٹا؟ ایثار سور سے نکلا ہے، سے واو رے، جنہوں نے لمحہ پڑھی ہے وہ ایک بات ہے نا شروع میں لمحہ کے کہ اگر سور گر کر کنویں میں مر جائے تو کتنے ڈول کھینچے جائیں گے، اب وہاں پہ سور کیا ہے؟ سور۔ ہر چونکہ عجیب ہے قرآن کی واقعاً ادبیات اتنی لذت آور ہیں انسان کے لیے کہ ایک جانور ہے اور ایک جانور کے لیے جب نام خالق کائنات رکھنا چاہتا ہے تو کوئی ایک نام ہے، ایک نام نہیں ہے، یعنی ہر حالت کے لیے ایک الگ ایک نام ہے۔ کہیں کہا ابن اللبون، کہیں کہا بعیر، کہیں کہا جمل، کہیں کہا ناقہ، یہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی جانور ہے، نام اتنے مختلف کیوں ہیں؟ کہ ہر حالت کے بدلنے کے بعد اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ بقر، بقرہ، سور، سور کیا ہے؟ وہی بیل ہی ہے، وہ پھر سور کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہر بیل کو سور نہیں کہتے ہیں، وہ بیل جو ہل چلانے کے قابل ہو اور اس سے ہل چلانے والا عمل لیا جائے اس کو عربی میں سور کہا جاتا ہے۔ ہل چلانے کے قابل ہو اور اس سے ہل بھی چلوائے جائیں، ہل چلانے کے بعد ہو تو اس کے بعد اس کو سور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ بقرہ ہم پہ متشابہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی چیز ہو، بار بار سوال کرتے رہے، خالق کائنات کو یود کو بڑھاتا گیا اور آخر میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ وہ کبھی بھی ہوتا ہے کہ جب خدا نے کہا کر دو، وہ کون سا اتنا بڑا کام ہے؟ خدا نے کہا کیا ہے؟ اذبحوا بقرہ، گائے ذبح کر دو، وہ کر دیا ہوتا کسی کو پکڑا جان چھوٹ جاتی۔ بنی اسرائیلی بہانے کیا ہیں؟ ہر چیز میں اپنا وہ خناس ڈالنا تھا، سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے، کیا ہو خصوصیات کیا ہوں، پھر خصوصیات خدا بڑھاتے 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 آگے آخر میں کیا کہا کہ وہ ایسا ہو کہ جس سے کبھی ہل نہ چلایا ہو، یعنی ثور نہ ہو، بقرہ ہو، اور بقرہ کی خوب ثور، اس سے کلمہ نکلا ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہل چلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ زمین کو زیرو رو کرتے ہیں نا، اور اسی سے کلمہ نکلا ہے ایثار، زیرو رو کرنا۔ کس کو؟ کا نفس کو زیرو رو کرو، نفس کی خواہشات پہ پاؤں رکھ کر نفس کی خواہشات کو دبا دو، اور ظاہر کون سی چیز کرو؟ کا جو نفس کے مخالف ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، دو ٹکا دینے کے لیے نفس کیا کہتا ہے؟ او بھائی کہیں اور کام آ جائے گا، روک لو۔ اب نفس پہ پاؤں رکھنے کے بعد اس کی مخالف سمت میں چلنا ایثار ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ بل یؤثرون علی انفسہم، علی ضرر کے لیے مخالف سمت، اپنے نفس پہ قدم رکھ کر ایثار کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ خواہشات پہ پاؤں رکھ کر آقا 2 ٹکے جیب سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ بس ایثار اپنے نفس کی خواہشات کے برعکس نفس پہ قدم رکھ کر مخالف سمت میں چلنا ایثار ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خصاصہ کس کو کہتے ہیں؟ خے صاد صاد۔ آپ دیکھیں بعض دیواریں ہوتی ہیں، مطلب کو سمجھانے کے لیے، دیوار جب گرنے کے شرف میں ہو، یعنی بنیادیں اس کی کھوکھلی ہو چکی ہوں، بس تھوڑا سا جھونکے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا آپ اس کو ہلائیں گے تو گر جائے گی۔ اسی لیے خصاصہ دیوار میں اس سوراخ کو کہا جاتا ہے جو سوراخ اس دیوار کی نابودی کا سبب بن جائے، یہ جیسے ہی تھوڑا سا برکت دیں گے یہ دیوار گر جائے گی۔ کیا کہا؟ بل یؤثرون علی انفسہم، اپنے نفوس پہ پاؤں رکھ کر ایثار کا کام انجام دیتے ہیں۔ ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ سب سے زیادہ احتیاج خود انہی کو ہے،
یعنی خود فقر سے گرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے فقر کو چھپا کر دوسرے کے فقر کو دور کرنے کے لیے سب کچھ اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں. یہ ایثار ہے، اور اہل بیت کا یہی کام تھا. اہل بیت نے کیا کیا؟ 3 دن روزے رکھے. روزے رکھنے کے بعد اس کھانے کی احتیاج کو اگر اپنی نسبت مقایسہ کریں، خصاصہ ہے آقا جو 3 دن سے نہیں کھا رہا، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ ایثار کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی احتیاج بھی ہے، لیکن سامنے والے کی احتیاج کو مقدم کرتے ہوئے ایثار کر رہے ہیں. بل یؤثرون علی انفسہم. اور اس ایثار کا مداح خان کون بن گیا؟ اللہ بن گیا. اہل بیت یہ ہیں کہ کام ایسے کرتے ہیں کہ جن کاموں پہ خدا کو بھی وجد آ جاتا ہے. کیسی میں نے مخلوق خلق کی ہے، کیا کرتے ہیں یہ. خود پیغمبر اسلام کیا تھے؟ عجیب بات ہے. اور یقین مانیے کہ کبھی کبھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور پیغمبر اسلام آپ کو پتہ ہے کہ زندگی بھر مختصر سا کھانا، مختصر سی نیند، مختصر سا آرام، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی بسر کی. اور اس ناداری کے عالم میں خالق کائنات نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب سے کہو پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں لے لو. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ آپ کے آخرت کے کمالات میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی. واللہ نظام کائنات یہ ہے کہ جتنی نعمتیں یہاں پہ استعمال کرو گے، دنیا میں اپنے آپ کو نعمتوں سے بہرہ مند کرو گے، آخرت میں اتنی نعمتیں کم ہو جائیں گی. اور بعضوں نے کیا کہا کہ اگر یہاں پہ کم استعمال کرو گے تو قیامت میں زیادہ ملے. یہ بھی دین کی ایک تصویر ہے، نہیں معلوم اب اگر اس میں چلا گیا تو اور زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. یہ دین کا یہ بنا ہے، یعنی تقوی کی کیفیت، دین کی حالت یہ بیان کی. اور بعض واقعہ وہ متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں. لذیذ کھانا ہے بھائی، لذیذ کھانے میں پانی ڈال دیتے ہیں، خدا کی دی ہوئی اچھی نعمت کو برا کر دیتے ہیں. یہ تقوی ہے؟ یہ واقعا نہیں سمجھ آتا کون سا دین ہے. اور پھر یہ فضائل میں ذکر کرتے ہیں، او بھائی خدا کی دی مخلوق کو چینج نہیں کرو، نہیں بدلو. طیبات رزق خالق کائنات نے مومنین کے لیے خلق کیے ہیں، کفار کے لیے خلق نہیں کیے ہیں. کہ اگر مومن نہ ہوتا تو میں دنیا کو اصلا کفار کے لیے خلق ہی نہیں کرتا. تو پھر ہم نے کون سا دین بنا لیا ہے؟ ہم نے دین کی کیفیت کیا بنا دی ہے؟ لذت نہیں اٹھانی. کیوں نہیں اٹھانی بھائی؟ یہ تقوی نہیں آگا. اور یقین جانیے کہ اخلاقیات کی کتابیں جب پڑھیں گے یہ تقوی نہیں، لقوہ ہے. یہ دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے. البتہ فرصت ہو ایک اشارہ کروں گا، دور نہیں جاؤں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگرچہ خود محتاج ہیں لیکن دوسروں کی احتیاج کو مقدم کرتے اور انجام دیتے ہیں. تب یہ کیا بن جاتا ہے؟ منت. اور ایسی منت کہ اس منت کے سائے میں خالق کائنات نے کیا لطف کیا کہ تمہیں جہالت سے اٹھا کر علم کے کلے پہ پہنچا دیا، غارت گری سے نکال کر تمہیں ایثار گری کی منزل تک پہنچا دیا. تمہارے اندر اقدار نہیں تھی لیکن بعثت پیغمبر سے سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ جا پہنچا. ابو ذر منا اہل البیت بن گیا. کیوں؟ کہ یہ بعثت کی نعمت تھی جو خالق کائنات نے پیغمبر کے وجود میں تمہیں عطا کی ہے. پس منت کا ایک معنی ثقل، موزون یا میزان، جس پہ آپ کے کمالات کو تولا جائے گا. اور یہ عظیم نعمت تھی پیغمبر کا وجود 27 رجب کو کہ پوری بشریت کو جہالت سے نکالنے کے لیے پیغمبر جیسا وجود دیا اور منت بنا کر دیا. اب پتہ چلا منت کا معنی واضح ہوگا. منت کون سی نعمت ہے؟ کہ ہر وہ نعمت جو سب سے پہلے تمہارے اندر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے اور دوسرا وہ نعمت تمہیں خدا سے متصل کر دے. بس ہر منت نہیں ہوتی. وہ نعمت جس کے سائے میں انسان خدا سے متصل ہو جائے اس نعمت کو منت کہا جاتا ہے. پہلی خصوصیت من یا منت، وہ چیز جس کے اندر ثقل ہو، من میزان بنے، جس کے سائے میں انسان ضلالت سے نکل کر ہدایت کے اوج پہ پہنچ جائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب پیغمبر، جو پڑھی ہوگی انشاءاللہ شب مبعث، جو دعا ہے پیغمبر اسلام کے لیے، وہی کل رات جو مستحب تھی، آج دن میں بھی اور کل رات میں بھی، اس میں کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو نہج البلاغہ میں ہے، امیر المومنین نے کہا کہ جب شب مبعث ہو اس دعا کو پڑھو. اس دعا کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ خالق کائنات نے پیغمبر اسلام کو کیوں مبعوث کیا؟ کہ بشریت کو جہالت سے نکال کر ہدایت کے جادے پہ گامزن کرنے کے لیے.
اس لیے پیغمبر اسلام کو مبعوث کیا، اور یہ بعثت نعمت بن گئی، اور نعمت بھی منت بن گئی، اور ایسی منت بنی کہ جس کے بعد ذلت دور، جہالت دور، ہدایت، عزت، آبرو، اوج ہدایت کی منزل میں جب انسان پہنچ گیا، کہا یہ تمہارے لیے منت بن گئی۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہو، زیارت اربعین میں ایک جملہ ہے، زیارت اربعین میں وہ کیا ہے؟ اب نہیں معلوم کیا ہے وہ، بھی کیا اربعین آئے گی تو پتہ چلے گا کیا ہے۔ اربعین میں جب جاتے ہیں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے یہ قربانی کیوں دی؟ بازلو مہجتہ فی لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالت، موجد کو خرچ کیا، موجد کو بھی دے دیا۔ اب موجد کا معنی بھی کروں، نہیں معلوم، ابھی اذان ہونے والی ہے جی، کتنے منٹ رہتے ہیں؟ خوب میں مختصر کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے موجد کو راہ خدا میں دے دیا، اور موجد کو دینے کے بعد کیا کیا؟ کہ وہی پیغام جو بعثت پیغمبر میں ہوا۔ بعثت پیغمبر میں کیا ہوا؟ کہ پیغمبر کے اوصاف میں سے ہے کہ اس بشریت کو جہالت سے نکالنے کے لیے، حیرت ضلالت سے نکال کر جادہ ہدایت پہ گامزن کرنے کے لیے خالق کائنات نے بعثت جیسی منت بنا کر مومنین کے اوپر یہ نعمت دی، اور نعمت دینے کے بعد اس بشریت کو کلہ عزت پہ پہنچا دیا۔ بینی وہی ہدف امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں آ کر اس کا مظاہرہ کیا۔ موجد، آپ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد جانور تڑپتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، خون نکل رہا ہوتا ہے، اور تڑپنے کے بعد ایک عالم اس کے اوپر یہ آتا ہے کہ جب آخری قطرہ خون کا اس کے جسم سے باہر آتا ہے، اس کے بعد اس کو سکون مل جاتا ہے، آرام سے لیٹ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے وجود میں حرکت نہیں ہوتی۔ وہ آخری قطرہ خون کا جو جانور کے جسم سے نکلتا ہے اور اس کے سکون کا سبب بن جاتا ہے، اس کو عربی میں موجد کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی موجد کو راہ خدا میں دے دیا، اور راہ خدا میں دینے کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین مطمئن ہو گئے، نفس مطمئنہ بن گئے کہ اب جو کام مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا ہے، بشریت کو جس قعر جہنم سے نکالنا تھا میں نے نکال دیا۔ تا قیام قیامت اب حسین کے بل بوتے پہ انسان کمالات تک جا پہنچے گا۔ وہی ہدف جو بعثت کا تھا، وہی ہدف امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی سارے کے سارے یہ منت بن کر بشریت کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ مبعوث ہو کر خالق کائنات کی منت بن جاتا ہے۔ منت بننے کے بعد ایسا ایسا بشریت کے لیے کمال کا سبب بن جاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، منت لگائی خدا نے، اور اس منت کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس منت کے سائے میں انسان ذلت کے جہنم سے نکل کر عزت کے کمال پہ جا پہنچا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کیوں فقط مومنین پر؟ منت سب کے لیے ہے، پوری بشریت کے لیے ہے، لیکن مومنین کا کلمہ کیوں انتخاب ہوا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ قرآن کے جس طرح ہے، قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، اور پھر کیا ہے؟ ہدی للمتقین۔ کیا مطلب ہے؟ جو جواب وہ وہاں پہ، وہی جواب یہاں پہ۔ ہدایت بنا کر پوری بشریت کے لیے بھیجا تھا، لیکن متقین وہ تھے جنہوں نے بڑھ کر اس کو لے لیا ہے۔ بعثت جیسی منت اور یہ نعمت خالق کائنات نے پوری بشریت کے لیے پیغمبر اسلام کو منت بنا کر بھیجا تھا، لیکن مومنین وہ ہیں جنہوں نے جا کر پیغمبر اسلام کی جیسی نعمت کو لے لیا، قبول کر لیا۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ منت پہلا معنی کہ جس کے اندر ثقل ہو، اور ثقل کی وجہ سے انسان کو تولا جا سکے اقدار کی دنیا میں، اس کے بعد وہ منت بن جاتا۔ پہلا رکن منت کے اندر کیا ہے کہ خالق کائنات جب دیتا ہے تو انسان کو کلہ کمال تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری خصوصیت منت کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب دیتا ہے تو بغیر توقع کے دیتا ہے، کوئی امید نہیں ہوتی۔ بس منت ہر نعمت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو 2-4 ٹکے دے بھی دیتے ہیں، کم از کم ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھ کر اور نہیں تو کہے گا شکریہ مولانا آپ کا، ہوتا ہے نا۔ اور ہمیں بھی یہ توقع ہوتی ہے، آپ اگر دے دیں اور دینے کے بعد وہ سائل لے کر چلا جائے اور کچھ بھی اظہار نہ کرے، اگلی مرتبہ دیں گے؟ ہم تو پہلی مرتبہ ہی نہیں دیتے ہیں، پورا شناسنامہ پوچھ لیتے ہیں، بھائی 7 نسلوں تک اس کا شناختی کارڈ پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیتے ہیں، پھر سائن بھی لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ منت کون سی نعمت ہے کہ جس میں کوئی توقع نہیں ہوتی، کوئی امید نہیں ہوتی،
کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ دینے والا فیاض مطلق ہے، اور وہ جو دے رہا ہے اس کی قیمت تم کیا چکا سکتے ہو؟ اس لیے توقع بھی نہیں رکھی. لقد من اللہ علی اپنا محبوب دیا اور منت بنا کر دیا اور کوئی توقع نہیں رکھی. اور کیوں نہیں رکھی؟ کہا تم کیا دے سکتے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا جو اس کے مقابلے میں دے سکتے ہو؟ کہ جس کی امید خالق کائنات آپ سے وابستہ کر لے. ممکن ہی نہیں ہے عزیز من. پہلا معنی منت کا، البتہ دو معنی رہ گئے منت کے، ایک انقطاع اور دوسرا سنیں جمیل، کہ اگر فرصت ہوتی تو اس کو عرض کرتا کہ کیسے منت ہے. انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے خالق کائنات سے دست پہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم پیغمبر اور اولاد پیغمبر کو منت جان کر اپنی زندگیوں کے اندر نمایاں کریں، اور انہی منتوں کے سائے میں کلہ کمال کو طے کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ پہنچیں. الہ العالمین محمد وآل محمد کے صدقے میں قرآن، اہل بیت، ان کی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ بعثت کی عید ہماری زندگیوں میں آخری عید قرار نہ دے. الہ العالمین محمد وآل محمد کے صدقے میں اور آج اس عظیم دن کے صدقے میں ہمیں اپنے ماضی کو سنوارنے اور مستقبل کی راہوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین محمد وآل محمد کے صدقے میں پردہ غیب میں رہنے والی منت اور وہ تیری حجت جو دین کے لیے منت کا سبب بن کر بیٹھی ہے، الہ العالمین اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. صلوا علی محمد و آل محمد.